السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزمرہ کے جدید ترین مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہر روز جدید اور مختلف مسائل سے استفادہ لیتے رہیے۔ شکریہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بارے میں علماء دیوبند کا مسلک، ہم پر یعنی علماء دیوبند پر یہ تہمت اور الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کرنے یا اس پر خوش ہونے سے منع کرتے ہیں، حالانکہ ہرگز یہ بات نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں، البتہ جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں ان سے ہم ضرور روکیں گے، اگرچہ بذات خود وہ باتیں اچھی ہی کیوں نہ ہوں۔ شریعت میں ان کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ دیکھیے، ایک بات پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ عین دوپہر کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ قبلہ رو ہوئے بغیر نماز پڑھنا منع ہے، اور اس بات پر بھی سب علماء کا اتفاق ہے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور اس مسئلے پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ محرم کے مہینے میں حج نہیں ہو سکتا، اور حج کرنے کی جگہ صرف مکہ مکرمہ ہے، کراچی میں حج نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب فرض ہیں، لیکن چونکہ ان کی ادائیگی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہوئی ہے، اس لیے یہ ناجائز ہو گئے، اور ان کے ناجائز ہونے کو آپ بھی مانتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ایسی نماز، روزہ اور حج وغیرہ سے منع کرے گا تو اس کو کوئی عقل مند انسان یوں نہیں کہے گا کہ یہ آدمی نماز اور روزے سے، حج سے منع کرتا ہے۔ اسی طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کو لے لیجئے کہ ہمارے بزرگان دیوبند کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کرنے یا اس پر خوش ہونے سے منع کرتے ہیں تو یہ سراسر تہمت اور الزام تراشی ہے۔ باخدا ہم ہرگز اس سے منع نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جب وہ چیز اسی طریقے سے انجام دی جائے گی تو وہ درست اور صحیح ہوگی، ورنہ درست نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے، تجارت کے سلسلے میں حکومت نے کچھ قواعد اور ضوابط مقرر کر دیے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان قواعد کے خلاف تجارت کرے گا تو وہ قانون کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے سزا کا مستحق ہوگا۔ مثال کے طور پر اسلحہ وغیرہ کی تجارت وہی آدمی کر سکتا ہے جس نے لائسنس حاصل کیا ہوا ہو۔ اسی طرح شریعت میں بھی ہر چیز کو کرنے کا ایک ضابطہ مقرر ہے، اس کے خلاف اگر کوئی کام کیا جائے گا تو وہ درست نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک عبادت ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر مبارک ایک عبادت ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کرنے کا شریعت میں کیا ضابطہ اور کیا طریقہ مقرر ہے۔ مثلا صحابہ کرام نے اس عبادت کو کس طرح ادا کیا۔ اب اگر آپ لوگ ان کو انہی کے طریقے کے مطابق انجام دیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق انجام نہ دیا جائے تو بلا شبہ اس سے منع کیا جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اسلحہ وغیرہ کی تجارت سے اس لیے منع کرے کہ اس کے پاس اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے تو اس کو تجارت سے روکنے والا نہیں کہا جائے گا۔ شریعت کا ایک ضابطہ ہے۔ ایک اور مثال کہ خوش ہونا کہیں جائز ہے اور کہیں ناجائز ہے۔ جو خوشی شریعت کے مطابق ہوگی وہ جائز ہوگی، اور جو شریعت کے خلاف ہوگی وہ ناجائز ہوگی۔ لہذا شریعت کے ضابطے کے مطابق جو خوشی جائز ہے اس کی اجازت ہے،
اور جو اس کے خلاف ہے وہ ناجائز اور ممنوع ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پر خوش ہو اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، لیکن خوشی میں یہ کر لے کہ بجائے 4 رکعت کے 5 رکعت پڑھنے لگے، تو اس کو ثواب تو کیا ملے گا بلکہ الٹا گناہ ہوگا، اس لیے کہ وہ شریعت کے ضابطے کے خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف نماز پڑھ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا اگر شریعت کے مطابق ہو تو جائز ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر ایک شرعی مسئلہ ہے کہ جو شخص 4 رکعت والی نماز میں پہلے قعدہ میں تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد پڑھ لے تو اس کی نماز ناقص ہوگی اور اس پر سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا اگر بھول کر اس نے ایسا کیا ہے۔ حالانکہ درود شریف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں فرماتے ہیں۔ تو چونکہ شریعت نے نماز میں درود شریف پڑھنے کا جو موقع مقرر کیا ہے اس کی خلاف ورزی ہو گئی، اس لیے نماز ناقص ہو گئی، حالانکہ درود شریف پڑھنا بذات خود عبادت ہے۔ اور اس مسئلے پر تو اہل بدعات کا بھی اتفاق ہے، اس لیے کہ وہ حنفی ہیں، لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی پر بھی تہمت لگائیں کہ وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کرنے سے منع کرتے تھے اور وہ وہابی ہیں۔ عرض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ پر خوش ہونے سے کوئی منع نہیں کر سکتا، اور یہ مسئلہ بالکل واضح تھا، لیکن میں نے اس میں اس لیے طویل گفتگو کی کہ ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے منع کرتے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اہمیت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا تو وہ چیز ہے کہ اس پر اگر اجر و ثواب کا وعدہ نہ بھی ہوتا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہر وقت کیا جائے۔ جیسے کسی نے کہا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو شخص جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ کثرت سے کرتا ہے، تو اس عربی مقولے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر وقت کیا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا عین عبادت بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنی جگہ فرمایا ہے کہ مسلمان سے کہیں نہ کہیں ذکر ہو ہی جاتا ہے۔ دیکھیے نماز کے اندر ہر قاعدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، اور وہ یہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازوں میں 2 قعدے ہیں، فجر کی نماز میں 1 قعدہ ہے، تو کل 9 قعدے ہوئے۔ اور سنن مؤکدہ اور وتر میں دیکھ لیجئے کہ ظہر میں 3، مغرب میں 1، عشاء میں 3 اور پھر صبح میں 1، تو کل 17 قعدے ہوئے۔ تو یہ 17 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا۔ پھر 5 وقت کے فرائض اور سنن، وتر کے قعدہ اخیرہ میں کل 11 مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ پس 17 اور 11 بار ہوا۔ تو اسی طرح ہر مسلمان روزانہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کر ہی لیتا ہے۔ پھر ایک موقع 5 وقت کی اذان اور تکبیر میں ہے کہ جس میں اشہد ان محمد رسول اللہ موجود ہے، جس کو مؤذن اور سننے والا دونوں کہتے ہیں۔ پھر ہر نماز کے بعد دعا بھی سب ہی مانگتے ہیں، اور دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کے اول آخر درود شریف پڑھا جائے۔ غرض اس حساب سے 28 سے بھی زیادہ تعداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک ہو گئی۔ اور یہ تو وہ مواقع ہیں جن میں پڑھے بغیر، پڑھے بے پڑھے سب شامل ہیں۔ اور جو طلباء کرام دن رات حدیث شریف پڑھتے ہیں وہ تو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں رہتے ہیں، اس لیے کہ ہر حدیث کے شروع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ درود شریف موجود ہے۔ چنانچہ احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے کہ ان میں جگہ جگہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور درمیان میں بھی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آیا وہاں بھی درود شریف موجود ہے۔ گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک اس طرح ملا دیا گیا کہ بغیر ذکر مبارک کیے مسلمانوں کو چارہ نہیں ہے۔ حضور کا ذکر ہر وقت۔ مولانا فضل الرحمان صاحب
گنج مراد آبادی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ذکر ولادت آپ کے نزدیک جائز ہے یا ناجائز ہے؟ انہوں نے فرمایا ہم تو ہر وقت ذکر ولادت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہ ہوتے تو ہم یہ کلمہ کہاں پڑھتے؟ تو حضور پیدا ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ حضور کی ولادت منا رہے ہیں۔ محبت کا معیار کیا ہے؟ لہذا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت ذکر ہو، لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جلسے منعقد کیے جائیں، مٹھائی منگوائی جائے تب ذکر ہوگا۔ عاشق کو اتنی دیر کیسے صبر آ سکتا ہے محبوب کی یاد میں بے قرار؟ دیکھیے کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت کرنے والے کی کیا حالت ہوتی ہے، ہر وقت اس کی یاد میں بے قرار رہتا ہے۔ اگر اس سے کوئی کہے کہ میاں ذرا ٹھہر جاؤ، ہم مجلس آرائی کر لیں اور مٹھائی منگوا لیں، اس وقت ذکر کرنا، تو وہ کہے گا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری محبت جھوٹی ہے کہ اتنی دیر تک محبوب کے ذکر سے روکے رہتے ہیں۔ اور ہم نے اکثر مجلسوں میں میلاد کرنے والوں کو ایسا ہی دیکھا ہے کہ وہ محبت سے بالکل خالی ہوتے ہیں، اس لیے کہ محبت کا معیار تو یہ ہے کہ اپنے محبوب کی خوب اطاعت کی جائے۔ کسی نے خوب کہا یہ عجیب بات ہے کہ تم رسول سے محبت اور عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو، یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ اگر تم محبت میں سچے ہوتے تو رسول کی اطاعت کرتے، کیونکہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ سیرت کے جلسے ہو رہے ہیں اور نماز قضا ہو رہی ہے، ذکر ولادت کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ مجلس میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، بانس کھڑے کر رہے ہوتے ہیں، ان پر کپڑے لگا رہے ہوتے ہیں، کمکمے لگا رہے ہوتے ہیں جو عام طور پر چوری کی بجلی سے جل رہے ہوتے ہیں، اور اگر اسی دوران نماز کا وقت آ جائے تو نماز نہیں پڑھتے اور داڑھی مونڈے ہوتے ہیں۔ کیوں جناب، کیا رسول سے محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حق ہے کہ 5 روپے کی مٹھائی منگوا کر تقسیم کر دی جائے اور سمجھ لیا جائے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا حق ادا کر دیا؟ کیا آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی پیشہ ور پیر زیادہ سمجھ لیا ہے کہ تھوڑی سی مٹھائی پر خوش ہو جائیں گے؟ توبہ توبہ، نعوذ باللہ۔ یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایسے محبت کرنے والے سے خوش نہیں ہیں۔ سچے محبت کرنے والے تو وہ ہیں جو اپنے قول اور فعل اور وضع اور قطع ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔